معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دنیا کے جس ملک، جس شہر، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور آپ کا دل وطن عزیز کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ناظرین محترم، خاص طور سے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک عجیب مرحلہ ہوتا ہے کہ جب خوشیوں کے کچھ دن ہوں تو آدمی دائرہ غیر میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھا ہو، کینیڈا بیٹھا ہو، آسٹریلیا بیٹھا ہو، یورپین کنٹریز میں ہو کہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے وطن میں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا۔ میرے وطن میں اس وقت لوگ جانور خرید رہے ہوں گے، بچے جانوروں کو چلا رہے ہوں گے، جانوروں کو سجایا جا رہا ہوگا۔ یہ اسی کو تو وطن کہتے ہیں، اور وطن ہوتا کیا ہے۔ اور پھر جب وطن کی جانب ذہن گردش کر رہا ہو تو وطن میں رہنے والوں کے بارے میں بھی آدمی سوچنے لگتا ہے کہ کہیں میرا کوئی عزیز رشتہ دار، قرابت دار پریشانیوں میں تو نہیں ہے، کہیں کسی دکھ تکلیف میں تو نہیں ہے۔ اور پھر ان کی تکالیف دور کرنا صاحب حیثیت کا فریضہ ہے، فریضہ عین ہے۔ ناظرین، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب درخت سایہ دار ہوتا ہے تو اس درخت کی چھاؤں ہر ایک کو میسر نہ آئے تو اس سایہ دار درخت کی وہاں موجودگی ہی بیکار ہو جاتی ہے۔ سایہ دار درخت وہ ہے کہ جس کی چھاؤں میں ہر ایک اپنی زندگی کو نئی جلا بخشے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر ہم اور آپ دائرہ غیر میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری ضروریات سے کچھ بچ جاتا ہے، چاہے وہ ایک کوائن ہو، ایک ڈالر ہو، ایک اسٹرلنگ ہو، تو اس کو کہیں نہ کہیں اس طرح وقف ضرور کر دیجئے کہ وہ آپ کے کسی ضرورت مند ہم وطن کے کام آ جائے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور ناظرین محترم، انسان ایک دوسرے کے اگر کام نہیں آئیں گے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ انسان احساس کے ساتھ زندہ ہے تو وہ انسان ہے، اور جس میں احساس نام کی کوئی شے نہ ہو تو وہ پھر زندہ نہیں ہے بلکہ زندہ درگور ہے۔ جس کو اپنوں کا احساس نہ ہو، اپنے والدین کا احساس نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے عزیز اقارب، دوست احباب کا، اپنے ہم وطنوں کا اگر احساس کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تو پھر اس زندگی کو زندگی ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ زندگی کسی کے کام نہیں آ سکتی۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دے کر اس دنیا میں اتار دیا، اور ہم اپنی اس زندگی پر خوش ہیں، شادماں ہیں، کامران ہیں کہ ہمیں زندگی ملی ہے، اور وہ زندگی کسی کام نہیں آ رہی ہے تو بیکار ہے، فضول ہے، بالکل فضول ہے وہ زندگی کہ جس زندگی سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ ارے ناظرین، میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، قسم خدا کی میں نے زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی اپنی اولادیں اپنے والدین کو سکھ نہیں پہنچا سکتی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اہل خانہ سے ناراض رہتے ہیں، اپنے اہل خانہ پر کوئی محبتوں کا سرچشمہ نہیں بن پاتے، بلکہ میں نے دیکھا ہے اولادوں کو اپنے سگے والدین سے گفتگو نہ کرتے ہوئے، اپنی سگی ماں سے جس کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر وہ آج اپنے آپ پر، اپنی شان پر اکڑ رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا کیسے ہے، اس دنیا میں آنے کی قرآن کریم کیا وجہ بتاتا ہے۔ اور پھر میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں زندگی میں،
آج بھی دیکھیں، آج بھی موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جی وہ میں اپنے والدہ سے تقریباً 4-5 سال سے مل نہیں سکا اس لیے کہ ٹائم نہیں ملا۔ ارے کیسے بدبخت کم بخت لوگ ہیں وہ کہ جنہیں اپنی ماں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ شاید ایسے ہی لوگوں نے مدر ڈے اور فادر ڈے تعمیر کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ جا کے ماں کو دیکھ لیا جائے، سال میں ایک بار جا کے باپ کو دیکھ لیا جائے۔ ارے ناظرین محترم، ہم مسلمانوں میں تو ہر روز ہر صبح مدر ڈے ہوتا ہے، فادر ڈے ہے، اور جب تک ہم اپنے والدین کی صورت نہ دیکھ لیں زندگی بے چین و بے قرار رہتی ہے۔ اور میں اس ٹیلی ویژن کی اسکرین سے ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں اپنے دنیا کے تمام جتنے بھی کروڑہ لوگ سن رہے ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں، خدا کی قسم ان کی قدر کیجیے۔ نہیں معلوم زندگی کے کس موڑ پر کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور پھر بعد میں ان کے نام کے فاتحہ میں کپڑے رکھ رہے ہوں، ان کے نام کی چیزیں رکھ رہے ہوں، یہ سب بیکار فضول ہو جاتا ہے۔ ایک کام ضرور کرنا چاہیے، پوری زندگی میں ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ جو ہم اگر زندہ ہیں تو ہمیں زندوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر والدین ہیں، بزرگ ہیں، ان کا احترام حد سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وقت بڑا ظالم ہے۔ آج ہمارے بزرگ جس موڑ پر ہیں کل ہم اس موڑ پر ہوں گے۔ آج ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں شاید کل وہی طریقہ کار ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ ہوا یہ نا کہ ایک بچہ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ جاتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ اپنی ماں سے مل کے آتے ہیں، اور ماں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے کسی اولڈ ہوم میں۔ بچہ چھوٹا تھا، دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ بچے نے جب 4 6 7 8 مہینے دیکھا اس نے، تو ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا جب میں آپ کو اولڈ ہوم میں ملنے آیا کروں گا نا تو آپ دادوں کے لیے ہمارے فروٹ نہیں لے جاتے، میں آپ کو فروٹ بھی لا کے دیا کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ناظرین کہ جو ہم تاریخ لکھتے ہیں نا اپنی زندگی کی، ہماری اولاد وہ کتاب پڑھتی ہے، اور جب اولاد ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے تو پھر بڑا برا لگتا ہے کہ اولاد میرے ساتھ منحرف ہو گئی ہے، اولاد میرے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنا عمل، اپنا کردار صحیح رکھنا چاہیے۔ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ لوگوں، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ لوگوں، بھری دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ کیوں مفتی صاحب؟ یقیناً علی بھائی یہ دنیا مکافات عمل کا سلسلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا رد عمل رکھا ہے، ایسا ہی ہے، اور ہم جس کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ویسا ہی اس کے اثرات ہمیں ظاہر ہوں گے، پھر ہمیں برا آپ صلی لگتا اللہ تعالی وسلم بے شک یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص جس طرح آپ نے والدین کا تذکرہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا اس کی اولاد بڑھاپے میں اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ سلوک کرے گی۔ اچھا سلوک ہے تو اس سے بہتر اچھا سلوک اس کے ساتھ ہوگا، اور بدتر اگر سلوک ہے تو فرمایا کہ اس کے بڑھاپے میں اس کی اولاد اس سے بھی بدترین سلوک اس کے ساتھ کرنے والی ہے۔ اور یہ دنیاوی جو بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا جو وبال ہے، جو گناہ اور جن کا جو سزا کا سلسلہ ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو چکھا دیتا ہے۔ یہ ان اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ سب سے کم تر دنیاوی عذاب یہ ہے کہ اس کی اولاد اس سے بدترین سلوک اس کے ساتھ کرے گی۔ آخرت کا معاملہ تو اس سے سوا ہے، یعنی آخرت میں ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتنی وہ گرفت ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر حج کرایا، اور کیفیت یہ تھی کہ وہ اگر ان پتھروں پر، وہ اتنی پتھریلی اور سخت تپتی دھوپ تھی کہ اگر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ پک جائے، اس کیفیت میں فرمایا کہ میں نے
اپنے کاندھے پہ اپنی والدہ کو سوار کر کے حج کرائے. واہ واہ. یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا کہ تیری والدہ نے تجھے جنتے وقت، تیری ولادت کے وقت جو تکلیف اٹھائی، اس تکلیف کا ایک حصہ بھی تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا. واہ. تو والدین کا حق ادا کرنا یہ تو ناممکن سا معاملہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت اس طور پر کوئی بندہ کرے. یہ ہماری اپنی کوشش ہے کہ ہم حتی الامکان جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس میں کوتاہی نہ کریں اور ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. خدمت کا کوئی پہلو ہمارے سے، بلکہ یہ تو سعادت سمجھ کر، اعزاز سمجھ کر، شرف سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ثواب کا ذخیرہ، حضور نے فرمایا نا کہ تم اگر والدین دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اگر ایک نظر پیار بھری ان کے چہرے پر ڈالو گے، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم دیکھیں نا حج کا سیزن ہے، جی. پوری دنیا سے لاکھوں افراد اور لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں، لیکن قبولیت کی سند کسی کے پاس نہیں ہے. پورا حج کر کے چلے جائیں گے، لیکن ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے قبول کیا. یہاں حضور خود فرما رہے کہ مقبول حج کا ثواب کنفرم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ایک صحابی رسول مچل کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ دیکھے، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دے دے کر تھکتا نہیں ہے. تم دیکھ دیکھ کر تھک جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں جتنی مرتبہ تم والدین کی طرف رحمت کی نظر دیکھو گے، پیار کی، احترام کی اور محبت کی نظر دیکھو گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں اجر عطا فرمائے. کیا بات ہے. تو اس لیے والدین کا موجود ہونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا ایک ہمارے لیے غنیمت کا پہلو ہے اور ثواب کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہم لوگوں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں، لوگوں کے پاس تعویذ کے لیے جاتے ہیں، دیگر اس طرح کے علاج معالجے، روحانی معاملات. والدین کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعا لے لیں. حضور نے فرمایا نا کہ بعض لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. ان میں ایک والدین کا تذکرہ فرمایا کہ اگر وہ والدین اولاد کے حق میں یا اولاد کے خلاف جیسی دعا کریں، اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں فرماتا. تو اگر والدین کے دل سے خوش ہو کر وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا اپنے دل سے ہو کر اگر وہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں فرماتا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نااہلی کی وجہ سے، کسی کی بغاوت اور والدین کی نافرمانی کی وجہ سے والدین کا دل دکھ گیا، تو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نماز پڑھا کرتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. عرض کیا رسول اللہ وہ نزا کا وقت ہے، سانس نہیں نکل رہی. تو حضور نے فرمایا کہ ان کے معاملات حضور نے پتہ فرمایا. تو عرض کیا رسول اللہ ان کی والدہ ناراض ہے. یعنی وہ شخص جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اللہ حضور کے ساتھ غزوات پر جاتے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کیفیت میں مبتلا ہو کر جا رہے ہیں، تو نزا کی وہ سختی جو ہے وہ ٹلتی نہیں ہے، دم نہیں نکلتا. حضور نے فرمایا والدہ کو بلایا جائے. تو والدہ جب حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم بیٹے کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میرا دل دکھا ہوا ہے کہ مجھ پر وہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا اور اس میں بھی کوئی نافرمانی والا پہلو نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ میرا جو فیصلہ تھا اس پر بیوی کے فیصلے کو ترجیح دی جائے، تو اس وجہ سے میرا دل دکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ معاف کر دو. عرض کیا رسول اللہ میں دل سے دکھی ہوں، میں معاف نہیں کروں. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر معاف نہیں کرو گے تو پھر صحابہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ جا کے لکڑیاں جلاؤ، آگ کا لاؤ، روشن کرو. عرض کیا رسول اللہ یہ کیوں کریں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گی، نزا کی کیفیت وہ ٹلے گی نہیں، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جان نہیں نکلے گی، تو اس کو جلا دیا جائے تاکہ آخرت کی جو سزا اس سے بچ جائے. یعنی حضور ماں کی ممتا کو جگانا چاہتے تھے. پھر ماں تڑپ گئی. ظاہر ماں تو اولاد جتنی بھی بدبخت ہو جائے، نافرمان ہو جائے، لیکن والدین وہ اولاد کی کوئی اس طرح کی سختی والی اور جو تکلیف والی کیفیت ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے. تو مچل کر عرض کیا رسول اللہ واقعی آپ ایسا کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں. عرض کیا رسول اللہ میں جتنا بھی میں اپنے بیٹے کی طرف سے دکھی تھی، پریشان تھی، میرا دل دکھا ہوا تھا، لیکن میں اس کیفیت کو برداشت نہیں کرتی. رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا. ادھر والدہ نے معاف کیا، ادھر وہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری اور اسی کیفیت میں ان کا انتقال ہوا. تو اس لیے والدین خدا نہ خواستہ اگر ناراض ہیں تو پوری زندگی کی نمازیں پڑھنا بھی قابل قبول نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگا جب تک والدین راضی نہ ہو جائیں. ماں کے قدموں تلے جنت، باپ راضی تو فرمائے کہ رب راضی. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اس رشتے کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کریں اور جس قدر ہم سے ہو سکے اس رشتے سے ہم اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکے. اللہ رب العالمین ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین ثم آمین ثم آمین. ناظرین محترم، یہ جو گفتگو ہمارے درمیان جاری ہے، یہ گفتگو صرف ہمارے اسٹوڈیوز تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے ان لوگوں تک ہے کہ جنہیں ماؤں نے جنم دیا ہے،
جن کا سایہ ان کے والد بنے رہے ہیں. اور مفتی صاحب شاید ایک بات بتانا بھول گئے یا محو ہو گئی وہ بات کہ اگر والدان ناراض ہوں، والد ناراض ہوں اور اس دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ چلی بھائی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپنی زندگی میں والدین کی زندگی میں ان کو راضی نہیں کر سکا جی، اور اب اسے احساس ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو حضور کی بارگاہ میں ایک اس طرح کا کیس پیش ہوا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین کے جو رشتہ دار ہیں، جس طرح ماں کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جی، یا ان کے اس طرح کے قریبی رشتہ دار ہیں، باپ کے جو اس طرح کے رشتے ہیں، چچا ہیں، دادا اگر حیات ہے، یا ان کے دوست ہیں، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں کہ اگر والدین کے ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نیکی کی جاتی تو یہ والدین کی خوشی کا باعث ہوتے. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر اس طرح کو کوئی معاملہ ہوا تو ایک تو پہلو یہ، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے. اور بلکہ یہ آج کا جو موقع ہے کہ قربانی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جی، تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت عطا فرمائی ہے، اور یہ حصے جو آپ نے ابھی جن کا تذکرہ فرمائی ہے ایک معمولی سی رقم ہے جو ہم اپنے اگر مخصوص دنوں میں ہم کہیں جا کر کھانا کھاتے ہیں، باہر جا کر اپنی فیملی سمیت، یا کوئی دوستوں کی اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس میں اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہم خرچہ کر دیتے ہیں. اور اگر یہی چیز ہم اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے کریں گے، خدا نہ خواستہ اگر والدین کی کوئی دل شکنی بھی ہوئی ہے، کبھی شکر رنجی ہمارے بارے میں والدین کا اگر اس طرح کا معاملہ رہا ہے، ہم اپنی طرف سے یہ سارا عمل بطور تحفہ پیش کریں گے، کیونکہ ایصال ثواب تحفہ ہے یقیناً. تو وہ والدین کے پاس یہ ساری چیزیں پیش ہوں گی تو وہ اس سے خوشی کا باعث ہوں گی اور والدین کی ایک رضامندی کا باعث ہوں گی. تو کوشش کریں کہ ان مواقع پر، بالخصوص یہ جو قربانی کا تہوار ہے، اس میں ہم والدین کے لیے بھی قربانی کا اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العالمین ان کی طرف سے ہمیں خوشی کا اہتمام. حصہ جو ہے سب سے پہلے ہم اپنی طرف کا حصہ خریدیں گے. مرحومین کے لیے بھی حصہ خریدا جا سکتا ہے. جی جی، ہاں، اپنی طرف سے، کیونکہ قربانی اگر واجب ہے تو پہلے اپنی طرف سے ادا کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر ہماری استطاعت ہے تو کوشش کی جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ہم قربانی کریں، ماشاءاللہ، جو اس سے پہلے تذکرہ ہونا مرحومین کہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. جی، اور حضور نے ہماری طرف سے کی تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حضور کی طرف سے کریں. پھر تو سنت ہو جس گئی طرح جی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ حضور کی طرف سے کیا کرتے تھے. تو حضور کی بھی جو ایک عادت مبارکہ تھی اس کا ہم پر حق ہی ہے کہ ہم حضور کی طرف سے بھی کریں، اور حضرت مولا مرتضیٰ کا طریقہ اور سنت مبارکہ اس کو بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر اللہ نے استطاعت دی ہے تو والدین کی طرف سے لازم کریں. بے شک. ناظرین محترم، یہ تمام تر جو دینی معاملات ہیں، میں اکثر یہاں موجود دینی شخصیات کی موجودگی میں یہ ضرور گفتگو کرتا ہوں تاکہ جو باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں یا جو باتیں ہم تک نہیں پہنچی یا جو باتیں ہمیں نہیں معلوم وہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن اس وقت جو جاری و ساری ہے، اس ٹرانسمیشن کو آپ کیو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. اس ٹرانسمیشن کو آپ کیو ٹی وی ایشیا کے ساتھ ساتھ یو کے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یو ایس اے ARY ڈیجیٹل یو ایس اے میں بھی آپ کے سامنے یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری و ساری ہے. اسی ٹرانسمیشن کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہی ہماری ٹرانسمیشن فیس بک پر بھی جاری و ساری ہے. ARY USA پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، UK پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور QTV ایشیا پر آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، یوٹیوب پر آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور فیس بک پر. اب یہ بتائیے کون سا ایسا شعبہ رہ گیا ہے کہ جو اب تک ہماری ٹرانسمیشن نہ پہنچے. ان تمام ٹرانسمیشنز کے پہنچنے کے معاملات کے درمیان آپ کو یہ بتانا ضروری ہے، یاد دلانا ہے، آگاہ کرنا ہے، باور کرانا ہے کہ احساس کی جانب سے اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں یہ جو ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، یہ ٹیلی تھون ہے، یہ براہ راست نشریات ہیں. ان براہ راست نشریات میں، اس ٹیلی تھون میں ہم فائدہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح غریب کی مدد کا کہیں سے کوئی سامان مہیا ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانیوں میں آپ کی جانب سے جو قربانی کے جانور خرید کر وقف کیے جاتے ہیں احساس کے پلیٹ فارم پر، ان کا گوشت غربا، مساکین، مجبور، بے بس و لاچار لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی فیملیز تک پہنچتا ہے، ان کے گھروں تک، ان کے دروازوں تک، ان کی چوکھٹ تک پہنچایا جاتا ہے.
اور صرف احساس کا یہ پورا جو کارنامہ ہے، یہ کارہائے نمایاں ہے، صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہماری کوشش، کاوش، جستجو، لگن بس قبول ہو جائے۔ اگر مستجاب ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ زندگی شاندار بن گئی۔ ناظرین محترم، میں آپ کو یہ تفصیلات بتانے سے پہلے آگاہ کرنے سے پہلے یہ کہتا چلوں کہ ہماری ٹیلی ویژن پر آنے والے جو نمبرز ہیں وہ لائنیں کھلی ہوئی ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پر فون کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ہاٹ لائن پر جا سکتے ہیں، ہاٹ لائن پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ کنٹرول آپ کا منتظر ہے، آپ کی ٹیلی فون کالز کا منتظر ہے، اور ہم بھی آپ کی ٹیلی فون کالز کے انتظار میں ہیں۔ ایک بار پھر میں بتاتا چلوں کہ احساس قربانی اس بار پاکستان، انڈیا، جموں کشمیر میں ہو رہی ہیں، اور آپ اپنی جانب سے آپ کے ذبیحے جہاں جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں قربانیاں پیش کی جائیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہمارے کنٹرول روم کو بتائیے کہ آپ قربانی کے جانور خرید کے یا قربانی کے جانور کا حصہ لے کے کہاں اسے دینا چاہتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں یا جموں کشمیر میں۔ اس لمحے ہمارے ساتھ دانیال شیخ موجود ہیں۔ دانیال شیخ سے میں ایک بار پھر چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت سا کلام آپ تک پہنچایا جائے، اس کے بعد حمید اشرفی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ گل از رخ عطا مختار، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، گل از رخ عطا مختار، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل ز تو آموختار، شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت، ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، خیات ازل دوختہ برقامت زیبا، خیات ازل برقامت زیبا، در قد تو ای جامائے سرو چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را، گل از رخ عطا مختار، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، از جامیے
از جام یہ بیچارہ رسا نید سنا میں پر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را پر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخت آموختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سلامت آباد رہیے، پروردگار آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، ہماری احساس کی یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، احساس اپیل 2024. یعنی احساس اپیل ہے، یہ اجتماعی قربانیوں کے سلسلے کی اپیل ہے کہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں، آپ کو پروردگار نے رزق روزی میں فراوانی عطا فرمائی ہے اور آپ قربانی کا جانور اپنی جانب سے اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اجتماعی قربانیوں میں ضرور شمولیت اختیار کیجیے. کیونکہ ناظرین محترم، اس کا جو فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی سنت بھی پوری ہوئی اور آپ کی اللہ کے سامنے حاضری بھی پیش کرتی گئی. اس کے بعد اس سے جو حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ ان غربا مساکین کے گھروں تک پہنچ رہا ہے، ان لوگوں تک، ان ضرورت مند افراد کے دروازوں تک پہنچایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی منتظر نگاہیں ہمارے اور آپ کے جانب اٹھی ہوتی ہیں. اور ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں، کیونکہ دیکھیے میں برسہ برس سے احساس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، ٹرانسمیشنز کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. میں ان کے گھروں تک بھی گیا ہوں، ان علاقوں تک بھی گیا ہوں میں کہ جہاں پر نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ خوراک کا کوئی اہتمام ہے مکمل طور پر. اس کے باوجود ہم ان کو بڑے فریزرز کے وین میں رکھ کے وہاں تک پہنچاتے ہیں. جن کے گھروں میں قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، پتہ ہے کرتے کیا ہیں وہ لوگ کرتے یہ ہیں ناظرین کہ جیسے 5 کلو 10 کلو کی صورت میں کسی ایک خاندان کے پاس یہ قربانی کا گوشت پہنچا ہے، تو وہ اپنے حسب حیثیت گوشت نکال کے پکانے کی جستجو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو گوشت بچ جاتا ہے اس کو سکھا لیتے ہیں. یعنی آپ بے بسی کے مراحل، مسائل تو دیکھیے، کیونکہ فریزر ہے نہیں ان کے پاس. اگر فریزر ہو بھی، فریج ہو بھی، تو لائٹ نہیں ہے. اس گوشت کو سکھانے کے بعد اس گوشت کو رکھ لیتے ہیں، اور جب مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے تو ان گوشت کی چند سوکھی ہوئی بوٹیوں کو اٹھا کے پانی میں بھگو دیتے ہیں اور 1-2 گھنٹے کے بعد اس پانی سے نکال کر اس گوشت کو پکا لیا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. لیکن ہماری، آپ کی، ہم سب کی کوشش، کاوش، جستجو، لگن یہ ہونی چاہیے کہ ہم جتنی مدد کر سکیں ان لوگوں کی مدد میں آگے بڑھیں، پیش رہیں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کی مدد کرنے والوں کو، اپنے بندوں کی دلجوئی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اور پروردگار کے عطا سے ہی ہم اور آپ اس زندگی میں زندگی کو زندگی سمجھ کر گزار رہے ہیں. ناظرین، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے آپ امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، کسی یورپین کنٹری میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، آپ ہمیں
ہمارے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرز نظر آ رہے ہیں ان میں سے اپنے پسند کا نمبر چوز کیجئے، ہمیں فون کیجئے، ہم اور ہمارا کنٹرول روم آپ کی ٹیلی فون کالز کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بات آپ کو اور بھی بتا دیں کہ ہمارے جیسے ضمیر سید صاحب ہیں جو کینیڈا سے ہمارے کنٹرول روم سے رابطے میں ہیں، ضمیر سید صاحب نے کینیڈا سے فون کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں تو پاکستانی، کھرا پاکستانی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جو ذبیحہ پیش کروں اس کا گوشت ہندوستان میں پہنچایا جائے، یعنی ہندوستان میں قربانی کی جائے۔ ضمیر سید صاحب، بات یہ ہے آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور ماشاءاللہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ جہاں چاہیں اس قربانی کو پیش کروا سکتے ہیں۔ جو نیت ہے وہ تو اللہ کے حضور اپنی قربانی، اپنا ذبیحہ پیش کرنے کی ہے۔ پروردگار آپ کے ذبیحے کو، اس قربانی کو قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید اشرفی صاحب۔ حمید اشرفی صاحب، یہ بتائیے کہ زندگی میں قربانی کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں، قربانی جو ہے یہ ایک ایثار کا نام ہے، اور شریعت مطہرہ نے تو ہمیں یہ قربانی کا درس دیا ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے بے شک، لیکن یہ قربانی کا مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ جی، وہ وسیع مفہوم فرمائیے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ قربانی فقط ایک جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں پوری اپنی تمام زندگی کے اندر ان تمام لوگوں کے لیے قربانی دینی پڑے گی کہ جو ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، مثال کے طور پر کمزور ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو ہمیں ان کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو مارنے کی ضرورت ہے، نفس کی قربانی کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ در حقیقت ہمارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے جو ہمیں آگے بندوں تک جو ہے وہ پہنچانی ہے۔ اگر زندگی کے اندر دیکھیں، زندگی فقط سانس لینے کا نام نہیں ہے، ورنہ ہم میں اور پھر جانور میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جانور بھی سانس لے رہا ہے، ہم بھی سانس لے رہے ہیں، لیکن ہم ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، الحمدللہ مسلمان بنایا، اور مسلمان کے اندر پھر یہ احساس ہوتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہی ہے کہ جو دوسروں کے کام آ سکے۔ اگر زندگی کے اندر یہ کام آنے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسان اور جانور کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرور دوسروں کا احساس کرنا چاہیے۔ آج الحمدللہ ہم لوگ احساس فاؤنڈیشن کے تحت اس پلیٹ فارم پہ یہ صدا لگا رہے ہیں، آپ کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اور دیکھیں رات کے اس پہر ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اپنی نیند کی قربانی دے کر یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ نیکی کی دعوت دینا بھی بہت بڑا اجر عظیم کی بات ہے۔ اور قربانی میں جو حضرات یہاں حصہ لے رہے ہیں، اور علی رضا بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جو واجب قربانی ہے وہ تو آپ کو کرنی ہی ہے، اپنے طور پر قربانی کرنی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا ہے اس میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جو ہے وہ نام شامل کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے۔ ہماری زندگی کی امید ہی وہی نام ہے اور ہے، وہی مرکز ہے ہمارا، بالکل۔ تو ہم تو ان کو ان کے شان کے مطابق کیا ان کو دیں گے، لیکن اگر ہم قربانی کریں گے اور ان کا نام شامل کریں گے تو جو قربانی میں کمی رہ جاتی ہے وہ سرکار کے نام کی برکت سے انشاءاللہ قبول و مقبول ہو جائے انشاءاللہ، اور ہمیں اس کے بہترین ثمرات ملیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہماری جو گفتگو ہے، جو گفتگو کا مرکز ہے، جو گفتگو کا محور ہے، وہ یہی ہے کہ کسی طرح ہم غریبوں کی مدد کرنے میں سبقت حاصل کر لیں، اور وقت نے جن لوگوں کو الجھنوں پریشانیوں سے دوچار کر رکھا ہے، کیا پتہ کل وقت تبدیل ہو جائے، دینے والے ہاتھ، لینے والے ہاتھ جو ہیں وہ کل دینے والے ہاتھوں میں شامل ہو جائیں۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو، جس پر اللہ کا کرم ہو، جس پر اللہ کی عنایتیں ہوں، نوازشیں ہوں، مہربانیاں ہوں، تو پھر وقت کے تبدیل ہونے میں لمحے کتنے لگتے ہیں۔
میں یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ دیکھیے ہندوستان میں جو قربانیاں جو کی جا رہی ہیں اجتماعی طور پر، وہ جھارکھنڈ، مغربی بنگال، اتر پردیش اور ہریانہ میں کی جا رہی ہیں، اور آزاد جموں و کشمیر میں کپواڑہ، سری نگر، بانڈی پورہ، بڈگام اور بارہمولہ میں یہ قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو یہ اختیار ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں قربانی کروا سکتے ہیں، قربانی پیش کروا سکتے ہیں آپ۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ وقت ضائع کیے بغیر دانیال شیخ سے ایک خوبصورت سا کلام اور سنتے ہیں تاکہ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ بہار جاں فضا تم کیا بات ہے، واہ! ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جناں تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، یہ کیا میں نے کہا، مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، منظم مثل سے برتر زہر وہم و گمان تم ہو، منظم مثل سے برتر زہر وہم و گمان تم ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہی آپ۔ ناظرین محترم، دانیال شیخ یہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔